مسلمانوں پر فرض کیا ہے تو اس کے ایک ایک عمل کے اندر برکتیں ہیں۔ اس کی سحری میں بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اس کی افطاری میں بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اور سارا دن جو بھوک پیاس میں گزرتا ہے وہ بھی عبادت لکھی جاتی ہے روزے کی حالت کے اندر۔ کل ہم نے کہا تھا کہ سحری کے وقت جب بندہ اٹھتا ہے تو روزہ تو رکھے گا، جب نیت کرے گا عبادت تو اس وقت لکھی جائے گی، لیکن اس وقت کا اٹھنا اور سحری کے لیے تیاری کرنا یہ بھی عبادت جیسا ہی ثواب ہے۔ بلکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح ابن حبان کے اندر ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ جو سحری کا وقت اٹھ کر روزے کے لیے سحری کا کھانا کھاتے ہیں نا، ایک تو وہ نا جنہیں اٹھ کے کھا لیا تو بعض وہ کار دینے کہا کہ بعض جو نہیں ہو لبنا جو روزہ رکھنا ہی تو نہیں رکھنا تا بھی سویرے سویرے اٹھ کے کھا لی جدو اچھی پکانی وہ بندہ نہیں۔ ہاں لیکن جہے بعض روزہ نہیں رکھتے انہوں نے کہتے ہیں سویرے سویرے اٹھ کے روٹی کھا لیں، بعض جو ساڑھے کو نہیں پکائی جانی۔ سحری کھانے والے بندے کے لیے روزے کی نیت سے صحیح ابن حبان کے اندر لکھا، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر وہ سحری کھاتا ہے نا اتنی دیر پر اللہ کے فرشتے اس پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، جتنی دیر وہ کھاتا ہے۔ پتہ ساڈے کئی بندے دے کھاندے بھی ماشاءاللہ چنگا ٹکا گئے ہیں، پہلے روٹی کھان کے پھر ایک چٹی دہی دی لان گے، پھر تھوڑی ٹھہر کے کھجوراں دی، پھر کوئی دودھ دی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اللہ جان ہے ادھی روٹی بھی کھادی ہے تو میں کنے روزے ہو گئے کہ کوئی بندہ کہے میرے دن میں بھوک یا کوئی روزے سے محسوس بھی ہویا ہے تو روزہ ہے، محسوس بھی نہیں ہویا ہونا روزہ۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا عمل، یہ بھی فرشتے اس پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور ابن ماجہ نے لکھا، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہے۔ اور یہ سنن نبی داؤد کے اندر ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہمارے روزوں کے درمیان اور یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق کیا تھا؟ فرمایا یہ سحری کھانا ہمارے اور ان کے روزوں کے درمیان میں فرق ہے، یعنی وہ ان کا روزہ میں سحری نہیں تھی اور ہمارے روزوں کے اندر سحری ہے۔ سحری کے وقت کھانا بھی چاہیے، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی چونکہ زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر نا امام قرطبی نے لکھا، سرکار نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بدن بحسب ابن آدم، فرمایا کسی برتن کو اتنا بھرنا یہ برا نہیں ہے جتنا انسان کے لیے اپنے پیٹ کو برتن کے اوپر کنارے تک بھر دینا جیسا ہے، پورا پیٹ بھر دینا۔ فرمایا برتن بھرنا اتنا برا نہیں جتنا پیٹ کو بھرنا برا ہے، یعنی سارا پیٹ کہ اس میں گنجائش ہی نہ رہے کھانے کی۔ ظاہر سی بات ہے سرکار نے جب سحری کھانے کے بارے میں فرمایا تو اس کے اندر حکمت بھی تو سرکار نے بیان فرمائی ہوگی نا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیمنا صلبہ، کہ سحری اتنی ہی یعنی اتنا ہی لقمے کھانے چاہیے جس سے بندے کی پیٹھ سیدھی رہ سکے، بس جو انسان کے اندر اتنی قوت ہو گئے بس اس کے لیے سیدھا کھڑا ہونا یا دن گزارنا اس کے لیے وہ ضروری ہو، اتنی ہی سحری ہے بس چند لقمے۔ فرمایا لقمات یقیمنا صلبہ، جس سے اس کی پشت سیدھی رہ سکے۔ آگے سرکار نے فرمایا فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصے میں کھانا اور ایک حصے میں پانی، اور فرمایا ایک حصہ سانس کے لیے بھی چھوڑنا چاہیے۔ یہ تو کھان اسی بہنے ہیں تو اتنے تک جو نہیں آتا ڈکار بھی آتے ہیں تو وہ ساری جگہ کتنا چڈی ہے، ساری جگہ تے اللہ ہی افطاری ٹائم تمہیں پتہ ہی ہے، پھر مگر دی نماز تو بعد جا کے لمے پئی دا جو ہے ہمت ہی نہیں رہے گی، پھر یہ تو تک جو کھا لے۔ فرمایا ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی تے ایک حصہ پیٹ خالی رکھنا چاہیے، جس سے انسان کی ظاہر سی بات ہے سرکار کی ان فرامین کے اندر حکمت ہے کتنی۔ امام قرطبی نے آگے لکھا کہ ایک عیسائی نے نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اعتراض کیا، وہ کہنے لگا تمہارے قرآن کے اندر تو طب کے بارے میں کوئی بات ہی موجود نہیں۔ اس نے کہا 2 ہی تو علم تھے، علم الطب اور علم الادیان،
اور آپ کی کتاب کے اندر طب کی کوئی شاعری کوئی نہیں. آگے مولا کائنات نے بیان فرمایا تم پورے قرآن کی بات کرتے ہو. ہمارے قرآن کی ایک آیت کے آدھے حصے کے اندر اللہ نے پوری طب کو بیان فرما دیا. آگے یہ آیت کریمہ حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھی، کلوا واشربوا ہے، فرمایا کھاؤ اور پیو. یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس کو یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنائی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. فرمایا ہمارا قرآن کہتا ہے کھاؤ بھی پیو بھی لیکن فضول خرچی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. تو آگے اس عیسائی نے نا نصرانی نے پھر اعتراض کیا. انہوں نے کہا تمہارے نبی نے تو طب کے بارے میں کوئی بات ہی بیان نہیں فرمائی ہے، تمہارے نبی کا تو کوئی فرمان ہی نہیں ہے. تو آگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا فرمان عالیان یہ پڑھ کے سنایا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دو. یہ بندے کے صحت مند ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. آج دیکھا نا کہ میرا خیال ہے اگر ہم اپنا چیک اپ کرائیں نا تو شاید کوئی بندہ تندرست نکل آئے. چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، بچوں کو شوگر لگ گئی ہے، یہ کبھی کسی نے سنا بھی نہیں تھا یہ بھی کوئی چیز ہوتی. بلڈ پریشر چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یعنی جن کی شادی بھی نہیں ان کو بھی بلڈ پریشر ہو گیا. ان کا بلڈ پریشر سے کیا تعلق؟ یہ شوگر، یہ بلڈ پریشر، یہ ٹینشن، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا کھانے پینے کا جو نظام ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم اپنے کھانے پینے کا نظام اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کر دینا، یہ نا بڑا لمبا، یہ درس پھر لمبا ہو جائے گا. یہ بڑی لمبی حدیث ہے. آگے نا جس وقت مولا کائنات نے اس کو ان ساری باتوں کا جواب دیا نا تو فقال النصرانی ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس طب. وہ کہنے لگا تمہارے قرآن نے اور تمہارے نبی نے تو جالینوس کی طب کے بارے میں کوئی چیز چھوڑی ہی کوئی نہیں ہے. یعنی یہ دو جملوں کے اندر یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا. ان کے ہاں وہ بہت طب کے اندر ماہر بندہ تھا، تو فرمایا اس کے لیے تو تمہاری کتاب نے اور تمہارے نبی نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے. اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں پر سال کے بعد روزے فرض کیے نا، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں. یہ ہمارے بدن کے لیے بہت ضروری ہے. ایک کیتھولک عیسائی کے اندر نا دو فرقے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بہت سے فرقے بن گئے. ایک کیتھولک فرقہ عیسائی مذہب کے اندر بہت بڑا فرقہ ہے. اس کا ایک ڈاکٹر تھا جعفرائے. ڈاکٹر جعفرائے نے اپنی تحقیق کے اندر یہ رپورٹ پیش کی. اس نے کہا، اور ایک اور ڈاکٹر تھا جس کا الف گال، ان دو بندوں نے اپنی تحقیق کے بعد اس نے کہا کہ ہم نے شوگر اور دل کے اور معدے کے 3 مریضوں کا ہم نے علاج کیا. کس طرح کہ ہم نے پورا مہینہ ان کو کہا تو ہم نے صبح سے لے کر شام تک کوئی چیز کھانی پینی نہیں. ہم نے صبح سے لے کر شام تک ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا. فرمایا صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رکھنے کی وجہ سے شوگر والوں کی شوگر بھی کنٹرول ہو گئی، اور دل کے جو مریض تھے نا ان کا وہ مرض بھی ٹھیک ہو گیا، اور معدے کے امراض کے اندر بھی کافی حد تک ہمیں اضافہ ملا، صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رکھنے کی وجہ سے. میں کہتا ہوں مسلمانوں کو دیکھو، عیسائی آج اپنے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں شوگر کا بھوکے پیاسے رکھ کر. وہ تو علاج ہی کر رہے ہیں نا. اور تو اللہ کے نبی کے نے جو روزے تیرے پر فرض سمجھے نا، فرض سمجھ کر تو روزہ رکھ، تیرا علاج بھی ہو جائے گا، اللہ تجھے برکتیں دیا میں فرمائے گا. اور یہ ثواب کتنا ہے روزوں کا. یہ تو بڑا لمبا چوڑا انہوں نے لکھا اس کے بارے میں کہ روزہ کتنے فوائد ہیں، اور ہمارے وضو کے بارے میں اس نے لکھا کتنا. میں کہتا ہوں آج جو مسلمان انگریز کی بات کو بڑے کان لگا کر سنتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر نے یہ کہا، فلاں سائنسدان نے یہ کہا، وہ کم از کم ان باتوں کو دیکھے کہ آج وہاں پر علاج اس طرح ہو رہا ہے کہ لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے. سال کے بعد ایک روزے، اور سرکار نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ فرمایا یہ روزہ ہے. یہ ہمارے بدن کی زکوٰۃ ہے. یعنی بدن پورا سال سے تو تندرست رہے گا اگر بندہ روزے رکھے. اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے یہ ایک مہینہ آتا ہے، اللہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بابا جی ایک بات سناتے تھے، یہاں بھی انہوں نے لکھی کہ وہ ایک عیسائی نے